السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، یعنی بالکل آخر کے 10 دن شروع ہو چکے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ یہ بہت قیمتی ہے۔ ویسے تو پورا رمضان کا مہینہ ہی برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں والا ہے، لیکن رمضان کے آخر کے جو 10 دن ہیں یہ بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنی عبادت کو حد سے زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کے آخری عشرے کو ہمیں خوب وصولنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہر چیز لمٹ میں کرنی ہے، بس ایک عبادت ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں انلمٹ کرنی ہے۔ انلمٹ شاپنگ لمٹ میں ہو جائے چلے گا، کھانا پینا افطار کے پروگرام لمٹ میں ہو جائیں چلیں گے، زندگی ہماری لمٹ میں گزر جائے چل جائے گا کام، لیکن رمضان کا آخری عشرہ اس میں عبادت ان لمٹ ہونا چاہیے۔ ان لمٹ رمضان کے آخری عشرے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور رمضان کے پورے مہینے میں ہی عبادت بہت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے آخری عشرے کی جو عبادتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پچھلے 20 دنوں سے کہیں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اور 5 عبادتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر کیا کرتے تھے۔ یعنی ویسے تو حضور ان عبادات کو عام دنوں میں بھی کیا کرتے تھے، لیکن ہوتا ہے نا ایک فکر کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے جس کی فکریں بڑھ جاتی ہیں، جس کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے، تو حضور کی توجہ، حضور کی فکریں رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے بڑھ جاتی تھی۔ ہمیں بھی رمضان کے آخری عشرے کو مس نہیں جانے دینا ہے۔ کچھ ایسی 5 عبادتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بڑھا دیا کرتے تھے، خاص طور پر ان 5 عبادتوں کو کیا کرتے تھے، وہ 5 عبادتیں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معمولات ثابت ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں رمضان کے آخری عشرے میں، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تاکہ ہمیں آسانی ہو رمضان کے آخری عشرے میں عبادات کرنے کی۔ پہلی عبادت ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت رمضان کے آخری عشرے میں خوب کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں کے علاوہ کسی اور رات میں، ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید مکمل کیا ہو، لیکن رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رات میں ایک ایک قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت ہماری رمضان کے آخری عشرے میں خوب بڑھ جانا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں ہمارے خوب بڑھوتری ہو جانا چاہیے، کمی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلی جو عبادت ہے رمضان کے آخری عشرے میں جس کو ہمیں خاص طور پر توجہ کے ساتھ بڑھا دینا ہے، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ دوسری عبادت گھر والوں کو جگانا۔ ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی تہجد کے وقت رات کے حصے میں خود بھی عبادت فرماتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ اٹھ جاؤ بھائی، عبادت کے لیے اٹھ جاؤ، کیونکہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کیسی عظیم الشان رات! رمضان کے آخری عشرے میں تہجد کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی عبادت کے لیے اٹھیں رمضان کے آخری عشرے میں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں۔ تیسری اہم اور عظیم الشان عبادت ہے اعتکاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ بعض دفعہ حضور نے شروع کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ جس رات کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کر رہے ہیں وہ آگے ہیں، تو حضور نے بیچ کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ رات جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ اور آگے ہے، تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرو۔ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں چھپا دیا ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29
ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کی بڑی تعداد شب برات میں تو جاگتے ہیں لیکن لیلۃ القدر میں سو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ لیلۃ القدر کی فضیلت شب برات کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے آسمان اور زمین، جیسے فرض نماز اور نفل نماز۔ اسی لیے لیلۃ القدر کی راتوں میں ہم اور آپ جاگنے کی ضرور کوشش کریں۔ تو تیسری عبادت ہے اعتکاف۔ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مرد حضرات کا جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہی ہوگا، خواتین اپنے گھروں میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ تو تیسری عبادت ہے اعتکاف کی، اس کو بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر یقینی طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ چوتھی عبادت ہے مسنون نمازیں، جیسے کہ اوابین ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد کی نماز ہے۔ یہ نمازیں ویسے تو ہمارے پورے رمضان میں نہیں چھوٹنا چاہیے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر ہماری یہ نمازیں نہیں چھوٹنا چاہیے، اس کی ہمیں فکر اور اس کی پابندی کرنا ہے۔ پانچویں عبادت ہے دعا۔ رمضان کے آخری عشرے میں دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں اتنی مانگا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ سوچئے ذرا کہ جب تمام پیغمبروں کے سردار کا یہ حال ہے تو ہم جیسے گنہگار امتیوں کا کیا حال ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے ہوں تو ہمارے آنسو گر کر داڑھی تک آئی گئے ہو؟ تر ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ موبائل کھو جائے تو آنسو آ جاتے ہیں، 1000 روپے کا نقصان ہو جائے تو آنسو آ جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ آنسو آ جاتے ہیں، خوشی میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے ہمارے آنسو نہیں نکلتے۔ ان آنسوؤں کو نکالنے کی کوشش کی جائے اور دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جائے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم افطار کے وقت دعا کرنے بیٹھ گئے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر دعا کے لیے بنایا جائے، 10 منٹ کم سے کم دعا کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں، کوئی بھی ایک ٹائم 24 گھنٹے میں جب آپ کو سہولت ہو، ایک ٹائم دعا کے لیے خاص بنایا جائے کہ بس مجھے اب ان 10 منٹ میں 15 منٹ میں دعا ہی مانگنا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے۔ دعاؤں کا خاص اہتمام رمضان کے آخری عشرے میں کیا جائے۔ تو یہ 5 عبادتیں ہیں جو رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں خاص طور پر کرنا ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید کی خوب تلاوت۔ نمبر 2 اپنے گھر والوں کو بھی جگائیے، کوشش کیجئے کہ آپ کے بچے بھی تہجد کے وقت میں اور رمضان کے آخری عشرے کی خاص طور پر طاق راتوں میں جا کر عبادت کریں۔ جو 5 راتیں ہیں لیلۃ القدر کی، ان 5 راتوں میں تو کم از کم ہماری پوری فیملی جاگ کر عبادت کر رہی ہو، بچوں کو بھی جگا دیں آپ۔ تیسرا اعتکاف، اعتکاف بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ چوتھا مسنون نمازیں، اوابین، اشراق، چاشت، یہ نمازیں بھی ہماری چھوٹنا نہیں چاہیے کیونکہ ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نمبر 5 دعا، دعاؤں کا خاص اہتمام۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو رمضان کے آخری عشرے میں ان 5 عبادتوں کو کرنے کی کوشش کریں۔ اب اعتکاف جو لوگ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں بھیا، باقی کی جو 4 عبادتیں وہ کر لو آپ۔ اس کے علاوہ جو ذکر و اذکار وغیرہ یہ تو پھر انلمٹ ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں کون کون سی عبادتیں خاص طور پر کرنی ہیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔